يبان الخلف للفرقان خالفت أقوال الشيوخ فأنتم خالفتم. وہ ہم میں سے نہیں جو اپنے گالوں کو پیٹے کسی کی وفات ہونے پر، غم کے موقع پر، غم کا اظہار کرنے کے لیے اپنے گالوں کو مارے، یا پھر جو ہے اپنے گریبان کو چاک کرے پھاڑ دے، یا پھر اپنی زبان سے جاہلیت کی بول بولے، ایسے انسان ہم میں سے نہیں ہے. وہ شریعت محمدی پر قائم نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر وہ شمار نہیں ہوگا. تو لہٰذا میرے دوست بزرگوں کو بتائیں، آج کی تاریخ میں جو سیاہ حضرات کرتے ہیں غم کے نام پر ماتم منانا، اپنے آپ کو جو ہے زد و کوب کرنا، بلکہ زخمی کرنا، اپنے جسم سے خون کو نکالنا، اور جو ہے پھر لوگوں سے اس کی فضیلتیں بیان کرنا کہ ہم جو ہے حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر غمزدہ کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کے بڑوں نے حسین رضی اللہ عنہ کو دھوکے سے بلایا اور ان کو تنہا کر دیا اور دھوکہ دیا، جس کی وجہ سے وہ شہید ہوئے. اور یہ کہتے ہیں کہ جو ہے ہم اس جو ان کو ہم نے جو دھوکہ دیا اس کی وجہ سے ہم جو ہے غم منا رہے ہیں. پر افسوس کی بات یہ ہے کہ شیعہ کے اثرات ہم سنیوں پر مرتب ہو چکے، اور ہمارے سنی بھائی یہ جو ہے جہالت کی وجہ سے اس ماتم کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، بلکہ دیکھنا اس کو بڑا جو ہے نیکی کا کام سمجھتے ہیں. اور ہمارے سنی بھائی راستوں میں شربتیں بانٹ رہے ہیں. کیوں بانٹ رہے ہیں؟ کیونکہ کربلا میں اس وقت جو ہے نا وہ پیاسے تھے، ان کو پانی کے لیے تڑپایا گیا. میرے دوستوں بزرگوں، آج کا دن یہ روزہ رکھنے کا دن، ہمارے نبی کی سنت حضرت حسین کا طریقہ یہ تھا کہ وہ 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور ہم 10 محرم کو شربتیں بانٹ کر، دعوتیں کھلا کر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ نیک کام کر رہے ہیں، آنے جانے والوں کو روک رہے ہیں جو روزے کی حالت میں ان کے سامنے شربت لا کے پیش کر رہے ہیں. اور بت پرستی اس کے اندر ہوتی ہے. حضرت حسین، حضرت حسن، علی، فاطمہ رضی اللہ عنہم کے نام کے مجسمے بنائے جاتے ہیں، جس کو علم، تازیہ اس طریقے کے نام دے کر ان کے سامنے تبرک کی نیت سے جو ہے چڑھاوے چڑھانا اور ان کے سامنے سجدے کرنا، دعائیں کرنا، یہ شرک اکبر کی علامات ہے، یہ شرک اکبر کے کام ہے جس سے ہم دین سے باہر ہو سکتے ہیں. یہ بت پرستی کی ایک شکل ہے جسے اسلام نے سختی کے ساتھ منع کیا. تو صحابہ کرام کی طرح کے مجسمے بنانا، اس کو علم یا تازیہ کا نام دینا، پھر بٹھانا اٹھانا، یہ اسی طرح ہے جیسے غیر مسلمین کرتے ہیں گنیش کے موقع پر. اور یہ کالا لباس پہننا، ہمارے پاس جو غیر مسلمین کی علامت ہے وہ یپا سوامی وغیرہ جو لوگ کرتے ہیں وہی حرکتیں بظاہر ان کی نظر آتی ہیں لباس لبادے میں، اور حرکتیں پوری شرکیاں ہیں. اور پھر ساتھ میں غم بھی بنا رہے ہیں، بریانیاں بھی کھا رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو بھی کئی کا غم ہے. اسے کہا جاتا ہے مگرمچھ کے آنسو، مگرمچھ کے آنسو. تو یہ شروع سے ان کی جو ہے نا بہت سی سرکشیاں رہی. یہ قوم جو قرآن کو انکمپلیٹ مانتی ہے، جو صحابہ کو مرتد مانتی ہے، نعوذ باللہ، سوائے چند صحابہ، وہ لوگ اشارہ کرتے ہیں اس طرح کا ہاتھ کا، اس طرح کا انگریز کا ہاتھ ہوتا ہے. اس طرح کا ہاتھ کیا مطلب ہے اس کا؟ ان کے پاس صرف چند صحابہ کے علاوہ سب صحابہ جو ہے ناپاک. ضرورت نہیں، ہم اہل بیت کی بھی تعظیم کرتے ہیں، دیگر صحابہ کا بھی ہم احترام کرتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں، بلکہ ہم اپنے ایمان کی اس کو علامت سمجھتے ہیں، کیونکہ اللہ نے انہیں صحابہ کرام کو، انہی صحابہ کرام کو اللہ کے نبی کی صحبت کے لیے چنا. تو لہذا ہماری یہ ضرورت نہیں ہے کہ ہم کسی صحابی کے خلاف ورزی میں کوئی جملہ کہیں. وہ انسان تھے، اگر وہ معصوم عن الخطا نہیں تھے لیکن وہ مغفور تھے، ان کے گناہوں کو بخش دیا گیا، اللہ نے قرآن میں کئی جگہ پر اعلان کر دیا. تو لہذا ان صحابہ کے تعلق سے غلط سوچنا، غلط بات کرنا یہ شیعہ کا کام ہے، اور یہ سب سے پہلے جس نے شروع کیا وہ منافقین تھے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، منافقوں سے جب کہا گیا کہ تم ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے، تو انہوں نے کہا کہ کیا ہم ایمان لائے جیسے نادان اور بیوقوف لوگوں نے ایمان لائے. نعوذ باللہ من ذلک. سب سے پہلی گستاخی صحابہ کے شان میں کرنے والے منافقین ہیں، اور اللہ نے کہا الا انہم هم السفهاء، صحابہ کا دفاع کرتے ہوئے اللہ نے کہا کہ تم ہی اصل میں جو ہے نادان اور بیوقوف ہو، جو صحابہ کو نادان کرے. اب بتاؤ، جو شیعہ صحابہ کے خلاف ورزی، خلاف میں زہر اگلتے ہیں، یہ گویا کہ اس دور کے منافقین، کیونکہ یہ حرکت منافقین ہی کر سکتے ہیں. تو زیادہ محرم کے مہینے کے اندر سب سے بہترین کام نفل روزے رکھنا. عاشورے کے دن سب سے بڑی سنت یہ ہے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام فرعون کے واقعے کو یاد رکھ کر ظلم و ستم سے دور رہیں، ظلم و ستم سے دور رہیں، ایمان پر جمے رہیں. اور جیسے موسیٰ علیہ السلام نے ہمت کر کے اس کو جو ہے صحیح راستہ دکھانے کی کوشش کی، آج کے ظالموں کے سامنے بھی ہمیں توحید کا پیغام دینے کی ضرورت ہے. ان کے سامنے اسلام کو پیش کرنا چاہیے، اللہ کی مدد ہوگی، اللہ کی نصرت ہوگی، مظلوم کا ساتھ دینا چاہیے، ظالم کا ساتھ نہیں دینا چاہیے. اور 10 محرم کو عاشورے کی مناسبت سے روزہ رکھنا چاہیے، اور اس میں جو شیعہ کی حرکتیں اس سے ہم کو دور رہنے کی ضرورت ہے. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فقال تعالى في موضع آخر: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. قابل احترام بزرگوں، نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین، ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جو ہم سب کا حقیقی معبود ہے. وللہ الحمد علی کل حال. درود و سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس مختصر سی حمد و ثناء کے بعد جس ماہ محترم سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، جسے محرم کا مہینہ کہا جاتا ہے، چونکہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور اس کی فضیلت اور خصوصیت بتاتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد افضل روزہ اگر کوئی اللہ کی نظر میں ہے تو وہ اللہ کا مہینہ محرم کے مہینے کے روزے. تو اس مہینے کی دو فضیلتیں پیارے نبی نے اس حدیث میں بیان کی. اس مہینے کو اللہ کا مہینہ کہا. دوسرا، اس مہینے میں جو بھی ہم نفل روزے رہیں گے رمضان کے بعد افضل روزے وہ شمار ہوں گے. اور اسی طریقے سے اس مہینے کی خصوصیت یہ ہے کہ اسلامی کیلنڈر کا یہ پہلا مہینہ ہے. اسلامی کیلنڈر کا یہ پہلا مہینہ ہے. تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت والے مہینوں کا ادب احترام کرنے کی تعلیم دی. کہا کہ یہ جو اللہ رب العالمین نے 12 مہینے بنائے ہیں ان میں سے 4 مہینے حرمت والے، اور ان مہینوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. ان مہینوں میں تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، شرک نہ کرو، ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، گناہ کر اور برے کام کر. تو لہذا ان مہینوں کا ادب و احترام بجا لانا ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری. بتایا چلا کہ ماہ محرم میں سب سے زیادہ جو نیک عمل مسنون ہے وہ ہے نفل روزے رکھنا. ساتھ ہی ساتھ آج کا جو دن ہے جسے ہم عاشورے کا دن کہتے ہیں، عاشورے کا مطلب ہوتا ہے 10واں، یعنی کہ محرم کا یہ 10واں دن ہے. اس مناسبت سے اس کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بہت سے واقعات بیان کیے ہیں. بعض واقعات ایسے ہیں جن کا تعلق اس تاریخ سے ہے. آج کی تاریخ میں بہت سے واقعات تاریخ میں رونما ہوئے، جن میں سے ایک بڑا عظیم واقعہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ذکر کیا، وہ ہے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا. اللہ رب العالمین نے کیسے موسیٰ علیہ السلام کو ظالم اور سرکش فرعون سے نجات دی. کیسے اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے مسلمان جنہیں بنی اسرائیل کہا جاتا تھا انہیں اللہ نے کیسے اس ظالم و جابر بادشاہ سے نجات عطا کی. اللہ نے اس کا ذکر قرآن مجید میں مختصر انداز میں سورہ نازعات میں کیا. اللہ رب العالمین نے فرمایا هل اتاک حدیث موسیٰ، کہ آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی خبر پہنچی. اذ ناداہ ربہ فی الوادی المقدس طویٰ، جبکہ اللہ نے ان کو وادی طویٰ میں پکارا اور وہاں پر اللہ نے نبی موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے نوازا. اور اس کے بعد اللہ نے ایک ذمہ داری دی، کہا اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ اب تم سیدھے فرعون کی طرف جاؤ اس لیے کہ وہ سرکش ہو چکا ہے.
اس لیے کہ وہ سرکش ہو چکا ہے. فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ, جا کر اس سے کہنا کہ کیا میں تیرے لیے اصلاح کا راستہ بتاؤں تاکہ جس کے ذریعے سے تو اپنی اصلاح کرے, بتخشا, اور اپنے رب سے تو ڈرنے لگ جائے. کیونکہ جب اللہ کو تو پہچانے گا, اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہوگا, تو پھر تو سیدھے راستے پر آ سکتا. فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرىٰ, اللہ کی عطا کردہ بڑی بڑی نشانیاں, معجزات فرعون کو موسیٰ علیہ السلام نے دکھلایا. فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ, اس کا رد عمل کیا تھا کہ اس نے ان کو جھٹلایا اور نافرمانی کی. صرف نافرمانی کر کے نہیں بیٹھا رہا, بلکہ اللہ نے کہا ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ, پھر یہ پیٹ پھیرا اور موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دوڑ دھوپ کرنی شروع کر دی. ان کے خلاف جو ہے لڑنے کا, مقابلہ کرنے کا سوچا. الغرض اللہ نے اس سے نامراد کیا. فحشر فنادى, اس کے بعد اس نے پورے لوگوں کو جمع کیا اور اس نے ہر درمی اور انانیت کا اظہار کرتے ہوئے کہا انا ربکم الاعلی, میں ہی تم سب کا سب سے بلند رب ہوں. اللہ اکبر. یہ سرکشی کی انتہا تھی, کیونکہ کسی نے اب تک ربوبیت کا اعلان نہیں کیا تھا. موسیٰ علیہ السلام کے سامنے, سارے لوگوں کے سامنے اس نے کہا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اللہ کو یہ چیز پسند نہیں آئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے خاندان کو بچا لیا. فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ, دنیا اور آخرت کے عذاب میں اللہ نے فرعون کو جکڑ لیا, پکڑ لیا اور کہا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَىٰ, اس واقعے میں ہر اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے. اللہ رب العالمین نے سمندر میں فرعون کو ڈبو دیا, ذلیل کیا, بتایا کہ تیری طاقت, تیری سلطنت, تیرے اوامر محدود ہیں, اس سے بڑی ذات اللہ کی ذات ہے, اس کے سامنے تیری کوئی اوقات نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے ڈبو دیا, لیکن اس کی باڈی کو قیامت تک کے لیے عبرت کا نشان بنا کر باقی رکھا ہے. میوزیموں میں اس کی ڈیڈ باڈی آج بھی پڑی ہوئی ہے, جو پیغام دے رہی ہے ہر متکبر, ہر ظالم, ہر جابر کو کہ دیکھو تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے اللہ کے سامنے. جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو تمہاری اکڑ چکنا چور ہو جائے. تو لہذا اس کی ڈیڈ باڈی ہمیشہ سب لوگوں کو, خاص کر ان لوگوں کو جو ظلم و ستم کا شکار, ظلم و ستم کرتے ہیں, ان کے لیے پیغام دے رہی ہے کہ ابھی بھی باز آ جاؤ, ابھی بھی باز آ جاؤ. تو ایک عظیم واقعہ رونما ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں صحیح مسلم میں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کو مکہ میں بھی روزہ رکھا کرتے تھے. مکہ میں 10 محرم کو روزہ رکھنے کی حکمت نہیں بتائی گئی, کیونکہ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی کچھ تعلیمات باقی تھی جس پر لوگ عمل کرتے تھے. تو لہذا 10 محرم کو روزہ رکھا کرتے تھے مکہ کے کفار بھی, اللہ کے نبی بھی. لیکن جب ہجرت کر کر مدینہ آئے, 10 محرم کو اللہ کے نبی روزہ رکھ رہے تھے, تو پتا چلا کہ یہاں کے یہودی بھی روزہ رہا کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی, تو انہوں نے کہا کہ آج کا وہ عظیم دن ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ڈبویا, موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی, بنی اسرائیل کی مدد کی, ان کو نجات دیا ان کے ظلم و ستم سے. تو لہذا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے روزہ رکھا, ہم بھی روزہ رکھ رہے ہیں. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو منادی کرا دی کہ ہم بھی اس دن کو ضرور روزہ رہیں گے. ام المومنین کہتی ہیں کہ رمضان کے روزہ فرض ہونے سے پہلے اس روزے کی بڑی اہمیت ہے. 10 محرم کو اللہ کے نبی صحابہ اکرام کو ابھارا کرتے تھے کہ روزہ رکھا کریں. یہاں تک کہ بعض صحابیات کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے معصوم بچوں کو تربیت دلانے کے لیے 10 محرم کو روزہ رکھا کرتی. وہ بچے رونے لگتے تو ان کے رونے سے پہلے ان کے دل جوئی کے لیے روئی کے کھلونے بنا کر تیار رکھا کرتی تھی. اور وہ صحابیہ جب بچے رویا کرتے تھے بھوک و پیاس سے, تو ان کے سامنے روئی کے کھلونے ڈال دیا کرتی تھی تاکہ وہ کھیل میں مشغول ہو جائیں اور وقت مکمل ہو جائے اور وہ افطار کریں. اللہ اکبر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیات اپنے بچوں کو اس طرح تربیت کرایا کرتی تھی. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے,
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دے دیا کہ جو چاہے 10 محرم کو روزہ رکھے، جو چاہے نہ رکھے، لیکن اللہ کے نبی نے فضیلت بیان کی اس روزے کی تاکہ ہر مسلمان کے اندر ان چیزوں پر عمل کرنے اور ثواب حاصل کرنے کا جذبہ باقی رہے۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ جو شخص اس دن کا روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے 1 سال کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اب بتاؤ صحابہ کرام ایسے فضیلت کے آفر کو چھوڑنا ہے، نظر انداز کرنا پسند کرتے نہیں۔ اللہ کے نبی روزہ رکھتے، صحابہ کرام روزہ رکھتے، نبی کے نواسے روزہ رکھا کرتے، نبی کے خاندان والے روزہ رکھا کرتے۔ کیوں؟ بڑی فضیلت کا دن ہے کہ 1 سال کے گناہ اس سے ہمارے اور آپ کے معاف ہو جاتے ہیں۔ تو لہذا ہم یہ نہ سوچیں کہ رمضان کے روزے فرض ہونے کے بعد اللہ کے نبی نے اختیار دیا تو ہم چھوڑ دیں، نہیں۔ جب آفر آ جائے نیکی کا تو ہمیں اسے غنیمت سمجھنا چاہیے۔ یہ موسم طاعت کہلاتے ہیں، یہ غنیمت والے دن کہلاتے ہیں جس میں ہمیں کم عمل پر بڑا ثواب دیا جاتا ہے۔ تو لہذا ہم اور آپ نے اس کی ایک تاریخی حیثیت بھی سن لی کہ 10 محرم کو کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، صحابہ کو روزہ رکھنے پر ابھارا کرتے تھے۔ تو لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ آج کے دن الحمدللہ بہت سے لوگ روزہ رکھے ہوں گے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ یہ سنت کا کام ہے جس پر ثواب ملتا ہے اور جس سے سنت کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے اور باقی رہتی ہے، اور اپنے نسل کو بھی ان چیزوں کی تعلیم دینا چاہیے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بخاری صحیح مسلم میں اس کی یہی حکمت بتائی تھی، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ کے نبی 10 محرم کو روزہ رکھا تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی آج تو یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، تو کیا ہماری ان سے مشابہت نہیں ہو جائے گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا اور کہا کہ آئندہ سال اگر میں رہوں گا تو میں 9 محرم کو بھی روزہ رکھوں گا، ایک یہود کی مخالفت میں، دوسرا موسیٰ علیہ السلام کی متابعت میں کہ انہوں نے اللہ کا شکر بجا لانے کے لیے روزہ رکھا تھا۔ تو لہذا 2 روزے رکھنا مسنون ہے، 9 محرم کا، 10 محرم کا، بعض روایت میں 11 کا بھی آتا ہے۔ اگر ہم کسی وجہ سے 9 کو نہیں رکھ سکے تو 10 اور 11 کو ہم رہ لیں تاکہ جو ہے اس کی فضیلت سے ہم اور آپ مالا مال ہو جائیں۔ لیکن عوام کے اندر جیسے ہی 10 محرم آتا ہے تو لوگوں کے اندر ایک چیز بہت زیادہ چھا جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ آج کا دن غم کا دن ہے۔ کیوں غم کا دن ہے؟ کیونکہ نواسہ رسول حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ ہاں، آج کے دن حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے اور یہ امت مسلمہ کے لیے ایک صدمے کی چیز ہے، مصیبت کی چیز رہی ہے۔ لیکن کیا اس کا ایک طریقہ کار ہمیں نبی کی سنت سے ملتا ہے کہ ہم ہر سال کسی شہید صحابی کی جو ہے برسی بنائیں، اس میں ہم جو ہے غم کے نام پر نوحہ کریں، ماتم کریں، اور اس میں ایسے خرافات کریں جو شرک تک پہنچاتی ہے، بت پرستی میں ملوث ہو جاتے ہیں، یا غیر اللہ کے لیے جو ہے نظر و نیاز جو ہے نا ان دنوں میں، آج کے دن میں کیا جاتا ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ ہرگز نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جو یہ لڑائی ہوئی تھی جس میں وہ شہید ہوئے، اس کو اتنا ہائی لائٹ کیوں کیا گیا؟ اس کے پیچھے جو مین ریزن ہے اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس جنگ کی وجہ سے جو 2 طرف کلمہ پڑھنے والے تھے اس کو اتنا ہائی لائٹ اس لیے کیا گیا کہ مسلمان اسی میں ملوث ہو جائے، اسی میں الجھ کے رہ جائے، ان کے نظر میں، ان کے دل و دماغ سے جو ہے جنگ بدر جو ہے مٹ جائے، جنگ احد مٹ جائے، جنگ جو ہے خندق مٹ جائے، جو مسلمان اور کفار کے درمیان ہوئی، جس میں بھی کئی صحابہ کرام شہید ہوئے، ان کی شہادتیں جو ہے نہ چھپ جائے۔ یہ ایک سازش ہے کہ ان کی دشمنان اسلام کی جو نیا سال شروع ہوا ہمارا، یہ واقعہ جو ہجرت کے سال سے تاریخ اور اسلامی کیلنڈر شروع ہوتا ہے ہمارا، اس کے پیچھے حضرت علی، حضرت عمر فاروق کی یہی دور اندیشی تھی کہ جب بھی نیا سال آئے تو مسلمانوں کو ہجرت کا واقعہ یاد آئے، جس سے مکی زندگی بھی تازہ ہو جاتی ہے، مدنی زندگی بھی تازہ ہو جاتی ہے، مسلمانوں میں دین پر ثابت قدمی کا جذبہ تر و تازہ رہتا ہے، قربانیاں دینے کا جذبہ تر و تازہ رہے گا، اور صبر کے بعد جو اللہ پھل دیتا ہے، مدنی زندگی میں اللہ نے جو مسلمانوں کو بلندی عطا کی،
یہ ساری چیزیں ذہن میں تازہ رہیں گی. اس لیے ہجرت کے واقعے سے ہمارا اسلامک کیلنڈر شروع ہوتا ہے. 1448واں سال اب شروع ہوا، مطلب ہجرت ہو کر. تو لہذا اس چیز کو ختم کرنے کے لیے کہ ہر سال اگر مسلمانوں کے دل و دماغ میں ہجرت کا واقعہ تازہ رہے گا تو یہ کبھی محکوم نہیں رہیں گے، کبھی اسلام کی بلندی کے لیے قربانیاں دینے سے پیچھے نہیں رہیں گے. تو لہذا دشمنان اسلام نے ایک سازش کی، شیعہ کو جو ہے سپورٹ میں لے کر، اور واقعہ کربلا کو ہائی لائٹ کیا گیا تاکہ مسلمانوں کے دل و دماغ میں ہجرت کے واقعات، ان کی قربانیاں تر و تازہ نہ رہے، بلکہ وہ ان کے دل و دماغ میں بات بٹھا دیں کہ غم کا مہینہ ہے. کیوں؟ نوائس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت. میرے دوستوں، وہ ایک سیاسی مسئلہ تھا جو دو مسلم گروپوں میں ہوا. حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، کسی مسلمان اور کافر کے درمیان میں لڑائی نہیں ہوئی. اب بتائیے کیا یہ اسلام کی پہلی شہادت تھی یا اس سے پہلے بھی شہادتیں ہوئی؟ خود حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید کیے گئے، نماز فجر کو آتے، اور ان سے پہلے بے دردی سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. ان سے پہلے عمر فاروق کو مسلح پر زخمی کیا گیا، اور اسی زخم کی تاب نہ لا کر 2 یا 3 دن کے بعد حضرت عمر فاروق شہید ہوتے. اس سے پہلے نبی کے خاندان میں ہمیں علی رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت جعفر کی شہادت کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے، جو جنگ موطا میں جن کے دونوں بازوؤں کو کاٹ دیا گیا تھا، جنہیں جعفر طیار کا لقب ملا. اور ان سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں حضرت حمزہ کو جنگ احد میں شہید کیا گیا، جن کے جسم کو ٹکڑوں میں جو ہے نا تبدیل کیا گیا، مسلح کیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو واقعات ہوئے ان میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ 70 صحابہ کو جو قرآن کے حافظ قرآن تھے، قرآن کے حافظ تھے، ماہر تھے قرآن کے، ان کو دھوکے سے بلایا گیا پیر معونہ پر بے دردی کے ساتھ. 70 صحابہ اکرام کو جو عالم تھے، قراء تھے، انہیں بے دردی سے شہید کیا گیا. نبی کو بہت تکلیف ہوئی، 1 مہینے تک ان کے ظالموں کے لیے لعنتیں بھیجی خونت نازلہ کی شکل میں، لیکن اس کے بعد رک گئے. ہر سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں جو صحابہ شہید ہوئے ان کا ماتم نہیں منائی. تو ہمیں کیا ایسے حق بنتا ہے کہ ہم جو ہے شیعہ کے اثرات کو قبول کر کر یا دشمنان اسلام کی سازشوں میں ہم جو ہے گرفتار ہو کر ہم جو حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو ہائی لائٹ کریں اور ان کے پیچھے جتنی شہادتیں ان کو ہم فراموش کر دیں. اگر اسلام میں اس طرح ہر سال نوحہ ماتم کی اجازت ہوتی تو شاید سال کا کوئی دن باقی نہیں ہوتا جس میں ہم کسی صحابی کی شہادت پر ماتم مناتے رہ جائیں. تو لہذا اسلام کا ایک طریقہ نہیں ہے. اسلام کا طریقہ کیا ہے؟ جب زندگیوں میں غم آئے، کسی کی وفات کی خبر آ جائے، تو ہمیں سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے جو تعلیم دی وہ کیا ہے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو ان کے زبانوں پر سب سے پہلے یہ الفاظ ہوتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون. بے شک ہم اللہ کے لیے اسی کی طرف ہم کو بھی لوٹ کر جانا ہے. یہ صبر کی مثال، صبر کی تعلیم جب کبھی کوئی موت کی خبر آتی ہے. ام حبیبہ رضی اللہ عنہا جب ان کے والد ابو سفیان کا انتقال ہوتا ہے، 3 دن گزر جاتے، اس کے بعد وہ خوشبو منگاتی اور وہ خوشبو اپنے جسم پر لگاتی ہیں اور اپنی نوکرانی کو بھی لگاتی ہیں، اور اس کے بعد کہتی ہیں کہ مجھے شوق نہیں ہے بننے سنورنے کا. لیکن پیارے نبی کی ایک حدیث ہے کہ جب گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے اور جو عورت یا جو بھی آدمی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ سوگ منائے، 3 دن سے زیادہ غم کی حالت میں رہے. 3 دن گزرنے کے بعد نارمل لائف میں آ جانا چاہیے. اس لیے میں نے یہ خوشبو منگا کر میں نے اپنی خادمہ کو لگائی، میں بھی لگا لی، تاکہ بتاؤں کہ 3 دن کے بعد سوگ میں رہنا یہ شرعی تعلیم نہیں ہے، سوائے اس عورت کے جس کا شوہر انتقال کر گیا ہو تو اس کے لیے 4 مہینے 10 دن تک سوگ میں رہنے کی تعلیم دی گئی. اگر وہ حمل سے ہے وضع حمل تک وہ عدت اس کی شمار ہوگی. تو لہذا یہ فرق ام حبیبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے. ذرا سوچئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر صحابہ اور صحابیات کس قدر عمل پیرا ہوتی تھی اور خرافات میں اور بدعات کو اپنانے سے دور رہا کرتی تھی.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں صحیح بخاری کے اندر لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، وہ ہم میں سے نہیں جو اپنے گالوں کو پیٹے کسی کی وفات ہونے پر، غم کے موقع پر، غم کا اظہار کرنے کے لیے اپنے گالوں کو مارے، یا پھر جو ہے اپنے گریبان کو چاک کرے پھاڑ دے، یا پھر اپنی زبان سے جاہلیت کے بول بولے، ایسے انسان ہم میں سے نہیں ہے، وہ شریعت محمدی پر قائم نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر وہ شمار نہیں ہوگا۔ تو لہذا میرے دوست بزرگوں بتائیں، آج کی تاریخ میں جو شیعہ حضرات کرتے ہیں غم کے نام پر ماتم منانا، اپنے آپ کو جو ہے زد و کوب کرنا، بلکہ زخمی کرنا، اپنے جسم سے خون کو نکالنا، اور جو ہے پھر لوگوں سے اس کی فضیلتیں بیان کرنا کہ ہم جو ہے حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر غمزدہ ہیں۔ غمزدہ کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کے بڑوں نے حسین رضی اللہ عنہ کو دھوکے سے بلایا اور ان کو تنہا کر دیا اور دھوکہ دیا، جس کی وجہ سے وہ شہید ہوئے، اور یہ کہتے ہیں کہ جو ہے ہم اس جو ان کو ہم نے جو دھوکہ دیا اس کی وجہ سے ہم جو ہے غم منا رہے ہیں۔ جس نے جو گناہ کیا وہ اس کے سپرد ہے، اور یہ کچھ واقعات ہیں تاریخی جس کے تعلق سے جو ہے نا کتابوں میں باتیں لکھی گئی ہیں، ہمیں اس کی تفصیل میں جاننے کی ضرورت نہیں ہے، بس ہم کو اسلامی جو بنیادی اصول ہے اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر ہمارے زندگیوں میں غم لاحق ہو تو اسلام نے کیا تعلیم دی اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ شیعہ کے اثرات ہم سنیوں پر مرتب ہو چکے، اور ہمارے سنی بھائی یہ جو ہے جہالت کی وجہ سے اس ماتم کو دیکھنے کے لیے جاتے، بلکہ دیکھنا اس کو بڑا جو ہے نیکی کا کام سمجھتے ہیں، اور ہمارے سنی بھائی راستوں میں شربتیں بانٹ رہے ہیں۔ کیوں بانٹ رہے ہیں؟ کیونکہ کربلا میں اس وقت جو ہے نا وہ پیاسے تھے، ان کو پانی کے لیے تڑپایا گیا۔ میرے دوستو بزرگوں، آج کا دن یہ روزہ رکھنے کا دن، ہمارے نبی کی سنت حضرت حسین کا طریقہ یہ تھا کہ وہ 10 محرم کو روزہ رکھا کرتے، اور ہم 10 محرم کو شربتیں بانٹ کر، دعوتیں کھلا کر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ نیک کام کر رہے ہیں، آنے جانے والوں کو روک رہے ہیں جو روزے کے حالت میں ان کے سامنے شربت لا کے پیش کر رہے ہیں۔ یہ بتائیے کہاں کی اخلاقی چیز؟ یہ شیعہ کے اثرات ہیں جو سنیوں کے اوپر غالب آ چکے ہیں۔ تو لہذا ہمیں ان چیزوں سے جو ہے پرہیز کرنا چاہیے اور ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے، اور بت پرستی اس کے اندر ہوتی ہے۔ حضرت حسین، حضرت حسن، علی، فاطمہ رضی اللہ عنہم کے نام کے مجسمے بنائے جاتے ہیں، جس کو علم، تعزیہ اس طریقے کے نام دے کر ان کے سامنے تبرک کی نیت سے جو ہے چڑھاوے چڑھانا اور ان کے سامنے سجدے کرنا، دعائیں کرنا، یہ شرک اکبر کی علامات ہے، یہ شرک اکبر کے کام ہیں جس سے ہم دین سے باہر ہو سکتے ہیں۔ یہ بت پرستی کی ایک شکل ہے جسے اسلام نے سختی کے ساتھ منع کیا۔ تو صحابہ اکرام کس طرح کے مجسمے بنانا، اس کو علم یا تعزیہ کا نام دینا، پھر بٹھانا اٹھانا، یہ اسی طرح ہے جیسے غیر مسلمین کرتے ہیں گنیش کے موقع پر۔ اور یہ کالا لباس پہننا، ہمارے پاس جو غیر مسلمین کی علامات ہے وہ ایپا سوامی وغیرہ جو لوگ کرتے ہیں وہی حرکتیں بظاہر ان کی نظر آتی ہیں لباس لبادے میں، اور حرکتیں پوری شرکیہ ہیں، اور پھر ساتھ میں غم بھی بنا رہے ہیں، بریانیاں بھی کھا رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو بھی، کئی کا غم ہے۔ اسے کہا جاتا ہے مگرمچھ کے آنسو، مگرمچھ کے آنسو۔ تو یہ شروع سے ان کی جو ہے نا بہت سی سرکشیاں رہی۔ یہ قوم جو قرآن کو انکمپلیٹ مانتی، جو صحابہ کو مرتد مانتی ہے، نعوذ باللہ، سوائے چند صحابہ، وہ لوگ ایک اشارہ کرتے ہیں اس طرح کا ہاتھ کا، جس طرح کانگریس کا ہاتھ ہوتا ہے، اس طرح کا ہاتھ کیا مطلب ہے اس کا؟ ان کے پاس صرف چند صحابہ کے علاوہ سب صحابہ جو ہے ناپاک ہے۔ پنج جتن کہتے ہیں کہ 5 جسم پاک، باقی کے گنہگار۔ صحابہ کو نعوذ باللہ مرتد کہتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے تعلق سے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ نے کہیں کہا اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ آیتیں جب نازل ہو رہی تھی تو اہل ایمان کے بارے میں نازل ہو رہی تھی، اور اس وقت جو اہل ایمان تھے وہ صحابہ کرام تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سچے ہیں، سچے ہونے کی گواہی ظاہر و باطن سے اللہ دے رہا ہے، کیونکہ دلوں کا حال جاننے والا اللہ ہے، اور اللہ صحابہ کے دلوں کی حالت کو بھی جانتا ہے، ظاہری حالت کو بھی جانتا ہے۔ اللہ نے کہا اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں۔
اور اللہ نے کہا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ نے صحابہ کرام کے تعلق سے کتنی بشارتیں قرآن مجید کے اندر دی ہیں۔ صحابہ کرام کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کچھ نہیں کہا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ صحیح مسلم کے اندر پیارے نبی نے کہا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو تم گالی نہ دینا، میرے صحابہ کو تم گالی نہ دینا۔ اگر تم میں سے کوئی ایک شخص بہت پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کے راہ میں خرچ کرے تو میرے صحابہ نے جو اس ٹائم پر جب ضرورت تھی اسلام کی نصرت اور مدد کے لیے، تب انہوں نے جو آدھا مد یا ایک مد انہوں نے خرچ کیا اللہ کے راہ میں، تم اس کے مقام کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ یہ ہماری اوقات، ہم ان صحابہ کرام کے تعلق سے برا بلا کہنا ہم سمجھ بھی نہیں سکتے، لیکن شیعہ گالیاں دیتے ہیں برملا طور پر حضرت ابو بکر کو، عمر فاروق کو، عثمان غنی کو، دوسرے صحابہ کو، ام المومنین عائشہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ ان کے تہواروں میں جا کر شریک ہونا اور ان کے وہ خرافاتی مجلس میں جا کر ہم تماشائی بن کر وہاں پر ٹہرے رہنا، بتاؤ ہماری ایمانی غیرت کیسے اس کو برداشت کرے؟ اگر کوئی مسلمان نادانی کے طور پر وہاں جا رہا ہے تو توبہ کرنا چاہیے۔ یہ ایسے سرکش قوم ہیں جو قرآن کے تعلق سے عقیدہ، صحابہ کے تعلق سے عقیدہ، یہاں تک کہ انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کے شان میں غلو کیا، ان کو مدد کے لیے پکار دیا، علی مدد۔ اس طریقے کے جملے سنیوں کے منہوں پر بھی ہمیں سننے میں ملتے ہیں۔ یہ سب شیعہ کے اثرات، یہ جتنے عاشور خانے ہیں یہ سب شیعہ کے بنائے ہوئے ہیں، جسے آج آباد کر رکھے ہیں سنی مسلمان، اور وہ کام کر رہے ہیں جو شیعہ کر رہے ہیں۔ تو بتاؤ ہم میں اور ان میں کیا فرق ہوگا اگر ہم ان کی مجلسوں میں اسی طرح شریک ہوں گے؟ جبکہ اللہ نے کہا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب ہم کسی بےہودہ چیز سے گزر ہوتا ہے تو ایسے وقت میں جلدی سے وہاں سے گزرنے کی تعلیم دی گئی، نہ کہ وہاں پر ٹہر کے تماشائی بن کر ٹہرے رہنے کی ہم کو تعلیم دی گئی۔ تو ایسے مجلسوں میں قصداً جانا اور وہاں پر جا کر ٹہرنا، ان کی ہمت افزائی کرنا، صحابہ کی گالی دینے میں ان کی ہمت افزائی کرنا ہے، اور جو ہے خرافاتی کام جو وہ کر رہے ہیں نوحہ اور ماتم کے نام پر، جہاں اسلامی تعلیم کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے، ہم وہاں پر اگر حاضر ہیں تو گویا کہ ہم ان کی ہمت افزائی کر رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے انکم اذا مثلہم، تب تمہارا شمار بھی انہی جیسا ہوگا، تب تمہارا شمار بھی ان گنہگاروں کی طرح شمار ہوگا۔ اگرچہ کہ ہم وہ نہیں کر رہے ہیں، لیکن ہم وہاں پر جا کر ٹہرتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو گویا کہ ہم جو ہے ان کے کام میں شریک ہیں، ان کی ہمت افزائی کرنے والے بن کر رہے۔ میرے دوست بزرگوں، صحابہ کرام کی بہت بڑی تعداد ہے۔ پہلے صحابی سے لے کر آخری صحابی تک ہمارا یہ ایمان ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے نیک بندے تھے۔ اس کائنات کے اندر جتنے انسان آئیں گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیر القرون قرنی، بہترین صدیوں میں سب سے بہترین صدی ہے زمانہ میرا زمانہ، ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو ان کے بعد آئے۔ تو اس حدیث کی روشنی میں ہم سارے صحابہ کا احترام کرتے ہیں، سارے صحابہ سے ہم کو محبت ہے، چاہے وہ صحابہ نبی کے خاندان کے ہو، چاہے وہ صحابہ نبی کے خاندان کے نہ ہو، سب صحابہ سے ہماری محبت ہے، لیکن ہم کسی کی شان میں غلو نہیں کرتے۔ اگر ہم یہ بات کہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ناصبی ہے، یہ جو ہے اہل بیت کا احترام نہیں کرتے، نعوذ باللہ۔ ہم کیسے احترام نہ کریں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین اور حسن کو جنت کے سردار اور جنت کے شہزادے کہا ہے، فاطمہ رضی اللہ عنہ کو شہزادی کہا گیا۔ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اہل بیت سے گویا کہ ہم نفرت کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں؟ ہماری ضرورت نہیں، ہم اہل بیت کی بھی تعظیم کرتے ہیں، دیگر صحابہ کا بھی ہم احترام کرتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں، بلکہ ہم اپنے ایمان کی اس کو علامت سمجھتے ہیں، کیونکہ اللہ نے انہیں صحابہ اکرام کو، انہی صحابہ اکرام کو اللہ کے نبی کی صحبت کے لیے چنا۔ تو لہذا ہماری یہ جرات نہیں ہے کہ ہم کسی صحابی کے خلاف ورزی میں کوئی جملہ کہیں۔ وہ انسان تھے، اگر وہ معصوم عن الخطا نہیں تھے لیکن وہ مغفور تھے، ان کے گناہوں کو بخش دیا گیا، اللہ نے قرآن میں کئی جگہ پر اعلان کر دیا۔ تو لہذا ان صحابہ کے تعلق سے غلط سوچنا، غلط بات کرنا یہ شیعہ کا کام ہے، اور یہ سب سے پہلے جس نے شروع کیا وہ منافقین تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے آمنوا كما آمن الناس قالوا نؤمن كما آمن السفهاء، منافقوں سے جب کہا گیا کہ تم ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے، تو انہوں نے کہا کہ کیا ہم ایمان لائیں جیسے نادان اور بیوقوف لوگوں نے ایمان لایا؟ نعوذ باللہ من ذلک۔ سب سے پہلی گستاخی صحابہ کے شان میں کرنے والے منافقین ہیں،
اور اللہ نے کہا الا انہم هم السفہاء، صحابہ کا دفاع کرتے ہوئے اللہ نے کہا کہ تم ہی اصل میں جو ہے نادان اور بیوقوف ہو، جو صحابہ کو نادان کہہ رہے ہیں۔ اب بتاؤ، جو شیعہ صحابہ کے خلاف ورزی، خلاف میں زہر اگلتے ہیں، یہ گویا کہ اس دور کے منافقین، کیونکہ یہ حرکت منافقین ہی کر سکتے ہیں، کفار ہی کر سکتے ہیں، ورنہ اللہ نے صحابہ کرام کے عقیدے کی تعریف کی، ان کی عبادت کی تعریف کی، ان کے اخلاق کی تعریف کی، اور ان کے معاملات کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تعریف کی۔ میرے دوست بزرگوں، یہ وہ صحابہ ہیں جن کی عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کی تعریف کی۔ اللہ کی تعریف سے بڑھ کر کس کی تعریف ہو سکتی؟ تو ایسے نفوس قدسیہ کے بارے میں ہم غلط سوچیں، غلط بولیں، غلط فکر رکھنا یہ اچھی بات نہیں۔ اور جو کچھ آج سوشل میڈیا پر اپنے آپ کو بڑا علامہ بتا کر حضرت معاویہ ہو یا دیگر صحابہ کے بارے میں گستاخیاں کرتے ہیں، ہمارا نوجوان طبقہ اس کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ بتاؤ، وہ صحابہ جن کی تعریف قرآن میں کی گئی، جن کی گناہوں کی بخشش کا اعلان اللہ نے قرآن میں کر دیا، جن سے رضامندی کی سرٹیفکیٹ اللہ نے دے دیا، تو ایسے صحابہ کے خلاف بولنے والوں کا کہ ہم سپورٹر بننا، ان کے فالوورز بننا، کہاں کی عقل مندی؟ تو لہذا محرم کے مہینے کے اندر سب سے بہترین کام نفل روزے رکھنا۔ عاشورے کے دن سب سے بڑی سنت یہ ہے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام فرعون کے واقعے کو یاد رکھ کر ظلم و ستم سے دور رہیں، ظلم و ستم سے دور رہیں، ایمان پر جمے رہیں، اور جیسے موسیٰ علیہ السلام نے ہمت کر کے اس کو جو ہے صحیح راستہ دکھانے کی کوشش کی، آج کے ظالموں کے سامنے بھی ہمیں توحید کا پیغام دینے کی ضرورت ہے۔ ان کے سامنے اسلام کو پیش کرنا چاہیے، اللہ کی مدد ہوگی، اللہ کی نصرت ہوگی، مظلوم کا ساتھ دینا چاہیے، ظالم کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، اور 10 محرم کو عاشورے کے مناسبت سے روزہ رکھنا چاہیے، اور اس میں جو شیعہ کی حرکتیں ہیں اس سے ہم کو دور رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے کہنے اور سننے میں اخلاص اور اللہ عطا فرمائے، جب تک دنیا میں رکھے ایمان پر رکھے، ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری زندگی میں تقویٰ عطا فرمائے، پاک دامنی عطا فرمائے، بے نیازی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بری بیماریوں سے، بری خواہشات سے، برے اعمال سے محفوظ فرمائے۔ اللہ ہمارے اندر صحیح عقیدہ، صحیح ایمان اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اللہ اس پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ اللہ نیک اعمال کی سنت کے مطابق نیک اعمال کرنے کے اللہ توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ شرک سے، بدعات سے، خرافات سے اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمارے خواتین کے عقیدے کے اعمال کی حفاظت فرمائے، ان کے اخلاق کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جو بھی جائز مرادیں، خواہشات لی ہوئے، اللہ اپنے فضل و کرم سے اسے پورا فرما دے۔ اللہ ہمارے شہر کو امن والا بنا، ملک کو امن والا بنا۔ اللہ تعالیٰ علماء حق کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے والدین جو موجود ہے، اللہ ان کے سائے کو تعدیر، صحت و عافیت کے ساتھ، دینداری کے ساتھ باقی رکھے۔ اللہ ان کو اپنی نسل کی صحیح رہنمائی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے اساتذہ جو موجود ہے، اللہ ان کی خدمات کو قبول فرما، ان کے مال و صحت میں برکت عطا فرما۔ جو گزر چکے اللہ ان کی کوششوں کو ان کے حق میں صدقہ جاریہ بنا۔ اللہ اہل مدارس کی حفاظت فرما، مدارس مساجد کی نگرانی کرنے والوں کی مدد فرما، ان کی نیتوں میں اخلاص عطا فرما۔ جو بھی اس معاملے میں معاون ہے، اللہ تعالیٰ ان کے مال و صحت میں برکت عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم میں جو بھی قرض میں مبتلا ہے، ان کی قرض کی ادائیگی کی اسباب ذرائع عطا فرما۔ جو بے روزگار ہے، اللہ ان کے لیے حلال روزی کے اللہ دروازے کھول دے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو حق دکھا، اس کی اتباع کی توفیق عطا فرما، باطل دکھا، اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم میں جو بھی بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ وقولي قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ وقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم إنه تعالى أكبر